ناظرین، میں سید مہتاب کاظمی امن ٹی وی کے پروگرام امن کے سفیر میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے کیپٹل مظفر آباد کے اندر، اور میرے ساتھ آج ہماری جو امن کے سفیر کی جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک لبیک کے مرکزی جنرل سیکرٹری، ان کی جو پارٹی لینگویج ہے اس میں ناظم آزاد کشمیر، محترم جناب عبدالرؤف نظامی صاحب، ان سے چند سوالات کرتے ہیں ان کی زندگی کے متعلق، ان کے سیاسی جو اب جماعت ہے اس کے متعلق۔ نظامی صاحب، آپ کا اپنا تعلق کس علاقے سے ہے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مدارس سے حاصل کی ہے یا کہ آپ نے کسی گورنمنٹ کا اسکول کالج سے پڑھ کے یہاں تک آپ آئے ہیں؟ میرا جو آبائی تعلق ہے وہ کیاں شریف سے ہے، وادی نیلم سے میرا تعلق ہے، اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے یہاں اپنے مدرسے سے ہی حاصل کی ہے، اور میٹرک جو ہے وہ میں نے یہ ساتھی جو اسکول ہے یہاں میٹرک میں نے نمبر 1 اسکول میں، گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں نے میٹرک سائنس میں کی ہے، اور پھر میں نے جو ہے وہ درس نظامی کا کورس درسے سے مکمل کیا، تو اس طرح اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کیا۔ مطلب آپ کی جو تعلیم جو ہے وہ اس درس سے ہی آپ نے یہیں سے آپ نے بیسک جو جی ابتدائی تعلیم جو ہے نا وہ میں نے یہاں سے حاصل کیا ہے، اور جو درس نظامی کا مکمل کورس ہے جو وہ میں نے پنجاب سے حاصل کی ہے۔ پنجاب کون سے ادارے سے؟ دارالعلوم محمدیہ سے۔ تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ جس مدرسے میں آج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں کل اسی مدرسے کی باغ دوڑ میرے ہاتھوں میں ہوگی؟ سر، یہ دارالعلوم جو ہے وہ میرے والد گرامی نے 1961 میں قائم کیا تھا، اور میرے والد گرامی کی خواہش بھی تھی، اسی لیے وہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے پنجاب میں بھیجا، اور میں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں جا کے درس نظامی کا کورس مکمل کیا۔ تو 2016 میں پھر ان کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہماری منتظمہ کمیٹی ہے اس نے اس کا مجھے محتمم مقرر کر دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو درس جہاں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے والد گرامی نے 1961 میں رکھی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی جو ان کی تعلیم تھی اسکول کی وہ انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کیاں شریف سے ہی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد وہ ہری پور کے اندر ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے نام سے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ دینی تعلیم شروع سے گھر سے ہی کچھ انہوں نے حاصل کی تھی، بقیہ جو دینی تعلیم تھی درس نظامی وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے مکمل کی، اور پاکستان بننے سے پہلے ہی میرے والد گرامی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اور الحمدللہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلسوں میں آپ ساتھ رہیں، شامل رہیں وہاں پہ، اور تحریک پاکستان میں میرے والد گرامی کا بھی اہم کردار ہے۔ پھر پاکستان بن گیا، اس کے بعد آپ یہاں مظفر آباد میں آئے، تو آپ کے پیر صاحب نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ مظفر آباد کے اندر دینی ادارہ قائم کریں، تو آپ نے پھر دینی ادارے کا آغاز کیا۔ یہاں ہماری قدیمی مسجد ہے اہمام والی، تو وہاں پہ آپ نے اپنے دارالعلوم کا آغاز کیا، پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، پھر یہ جگہ لی اور یہاں پہ پھر کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد کشمیر کے اندر چوتھی جسے کہتے ہیں وہ بڑی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، کیا مستقبل میں پلان ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ تحریک لبیک آزاد کشمیر
یہ چوتھی بڑی جماعت ہے آزاد کشمیر کی، اور مشکل وقت میں اس نے الیکشن لڑا اور اللہ کے فضل اور کرم سے تحریک لبیک نے آزاد کشمیر میں بھی ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ جہاں تک مستقبل کی بات ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ماضی کی طرح یہ مستقبل میں بھی انشاءاللہ اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ کشمیری قوم جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیری قوم کی امید کون سی جماعت ہے، اور کشمیریوں کی محبت کا مرکز کون سی جماعت ہے۔ انشاءاللہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی ہے۔ نظامی صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو ایک عالم فاضل تھے، تو یہ سیاست کی طرف کس طرح آنا ہوا، اور پھر تحریک لبیک کو ہی کیوں انتخاب کیا آپ نے؟ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ امیر المجاہدین قبلہ قائد ملت اسلامیہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے کہ اس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ اس نے بتایا کہ علماء اکرام صرف محراب و منبر تک محدود نہیں، بلکہ وہ وقت کے حاکم بھی ہونے چاہیے، اور جب آپ حکمرانی کریں گے اور جب آپ سیاست میں آگے آئیں گے تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام فرامین کے مطابق آپ حکومت چلائیں گے۔ تو یہ جذبہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا، اور وہ جذبہ، وہ ان کا پیغام جب ہم تک پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ اپنی اس حالت میں چل رہے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ایک شخص اس حالت میں بھی اتنی محنت کر رہا ہے اور آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں ان کا دستے بازو بننا چاہیے۔ تو پھر ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ جوائن کر لی۔ عبدالرؤف نظامی صاحب، ابھی کیونکہ 30 سالوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے یہاں آزاد کشمیر کے اندر، تو ابھی موجودہ جو سیٹ اپ آیا ہے اس نے 2022 مئی تک الیکشن بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے، تو آیا کہ آپ کی جماعت اس میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی، اور کس بنا پہ لے گی، کس طرح اس کی کیا پلاننگ ہوگی؟ سر انشاءاللہ ہم نے تو اس وقت حصہ لیا ہے کشمیر کے اندر جب ہماری جماعت کو کالعدم قرار دیا، اور الحمدللہ ہم نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، اور پھر وہ ایک بہت بڑی داستان ہے کہ ہمارے کیمپ بھی اکھاڑے گئے، طرح طرح کے ہمیں پریشان کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی۔ تو اب تو الحمدللہ اچھا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری قوت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ آنے والا جو دور ہے وہ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ہے۔ تحریک آزادی جو ہماری کشمیر ہے، اس حوالے سے آپ کی جماعت کی کیا پلاننگ ہے اور کیا سوچ ہے؟ سر اس حوالے سے قائد ملت اسلامیہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ آپ نے کہا کہ چند لمحات کھڑے ہونے سے یا خاموش رہنے سے یا جلسے اور جلوس کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اور اگر کشمیر آزاد ہونا ہے تو وہ بزور بازوں سے اور قوت سے اور جہاد کے ذریعے ہی کشمیر آزاد ہونا ہے، اور اس کے علاوہ کشمیر کا کوئی اور حال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور موجودہ قائد ملت اسلامی حافظ سعد حسین رضوی آپ جب 5 فروری کو یہاں آئے تو آپ نے قوم سے خطاب کیا،
تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہم نے چادریں اپنے کندھوں کے اوپر رکھی ہیں یہ اسی لیے رکھی ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے اور ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے ہیں، اور یہ چادریں اس لیے رکھی ہیں کہ ہم نے کشمیریوں سے کفن بھی نہیں لینا بلکہ اپنی چادر میں ہی کفن ہم نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی تحریک لبیک حکومت میں آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے جو اس طرف بھائی جو اس وقت ظلم کا شکار ہیں، بچیوں کی جہاں پہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور جہاں پہ بچوں کو زندہ جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان ساری صورتحال کے پیش نظر انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت آتی ہے تو انشاءاللہ ہم ظلم سے انشاءاللہ ان کی جان چھڑوائیں گے۔ اب گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے بھی مدارس کو جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے نصاب کے اندر دنیاوی تعلیم شامل ہے اور اس کی کتابیں جو ہے وہ شامل ہیں، تو جو دینی تعلیم ہم دے رہے ہیں اسکولوں مدارس کے اندر اس میں تو شامل ہیں دینی اور دنیاوی دونوں کتابیں، اور جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں کے اندر دینی تعلیم کی کمی ہے، تو انشاءاللہ قوم سے ہمارا وعدہ ہے کہ جب تحریک لبیک حکومت میں آتی ہے تو انشاءاللہ ہم دونوں تعلیمیں انشاءاللہ ہم قوم کے بچوں کو دیں گے۔ بریک کر لیں اذان کا، ابھی ہونے والی ہے۔ اچھا یہ بتائیں جی کہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، تو آیا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ عام لوگ ہوں گے یا جو آپ کے مدارس سے مختلف اس علاقے کے مدارس کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جو مدارس سے جن کا تعلق ہوگا وہ لوگ ہوں گے؟ سر ہمارے ہاں جو ہے وہ باقاعدہ کمیٹی بنائی جاتی ہے اور وہ کمیٹی کے پاس درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں، پھر انٹرویو ہوتے ہیں اور اس میں 2 3 4 بندے بھی آ جاتے ہیں، ہر حلقے سے ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں، تو جو وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں، وہ چاہے مدرسے کا پڑھا ہوا ہو یا وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو یا وہ کوئی تاجر ہو یا کوئی وکیل ہو، جو بھی ہو وہ اس میرٹ پہ جو پورا اتر جاتا ہے اسے ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ یہی آپ کی اسی بنیاد پہ آپ بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی جائیں گے؟ جی انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہم آئیں گے۔ تو آپ کی جو آواز ہے، جو پیغام جو ہے وہ دنیا کے آخری کونے تک جائے گا، تو کیا پیغام دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو؟ پوری قوم کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ قبلہ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان، آپ نے ساری مشکلات کو برداشت کیا، ساری صحبتوں کو برداشت کیا، لیکن جو قوم سے وعدہ کیا تھا اس پہ پورا اترے، اور قائد ملت اسلامیہ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم آپ کے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس میں کوئی کمی نہیں رہی، ہم پورا اتریں۔ اب ہم قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ ڈبے خالی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ لبیک یا رسول اللہ کی پرچی سے وہ ڈبے بھرے ہونے چاہیے، اور اتنے ہونے چاہیے کہ اٹھانے والے بھی اسے نہ اٹھا سکیں۔ تو قوم کو یہی پیغام ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہی کامیابی ہے، اور جو حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ہم حضور کے دین کے لیے نکلیں۔ ہم پوری قوم سے یہ، بالخصوص نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئے وعدے کیے ساری قوم کے سامنے ہیں سب کے وعدے، تو لہٰذا حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری جوانیوں کی حضور کے دین کو ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالرؤف نظامی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، یہ تھے عبدالرؤف نظامی صاحب، امن کے سفیر۔ ہمارا جو امن ٹی وی کا پروگرام ہے اس میں ہمارے آج کے امن کے سفیر موجود تھے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے چہرے کے ساتھ، نئے امن کے سفیر کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔